بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ہم لوگ کل بہار شریعت شروع کیے تھے حصہ عقائد اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور افعال کے بارے میں جو عقائد ہیں اہل سنت والجماعت ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا. تو 15 عقائد ہم پڑھ چکے تھے. اب نمبر 16 سے دیکھیے اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں. حیات، قدرت، سننا، دیکھنا، کلام، علم، ارادہ، یہ 7 چیزیں ہیں، یہ 7 صفتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ. صفات ذاتیہ سے مراد جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ. اب اس کو ہم عام طور پہ کیسا بولتے ہیں؟ حیات، قدرت، علم، کلام، سماع، بصر، ارادہ یا پھر سماعت، بصارت. یہاں پہ اردو پڑھنے والوں کو سمجھانے کے لیے سننا، دیکھنا اس طرح فرمایا ہے. حیات، قدرت، سننا، دیکھنا، کلام، علم، ارادہ، اس کو سبع صفات بھی بولتے، صفات سبع یا پھر امہات صفات یا صفات ذاتیہ بولتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، لیکن کان، آنکھ، زبان سے اس کا سننا، دیکھنا، کلام کرنا نہیں. انسانوں کا کلام کرنا زبان کے ذریعے سے ہے، دیکھنا آنکھ کے ذریعے سے ہے، سننا کان کے ذریعے سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. کیوں؟ اس کی وجہ بتا رہے ہیں کس لیے اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. فرما رہے ہیں کہ یہ سب اجسام ہے، یعنی جسم ہے. اللہ تعالیٰ جسم سے منزہ ہے، اجسام سے منزہ ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ سب اجسام ہے اور اجسام سے وہ پاک ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ یہ سب چیزوں سے بھی پاک ہے، زبان، آنکھ، ناک وغیرہ سے، کان سے. ہر پست سے پست آواز کو سنتا ہے، ہر باریک سے باریک کو کہ خوردبین سے محسوس نہ ہو وہ دیکھتا ہے. دوربین کو خوردبین کو یعنی چھوٹی چیزیں دکھانے والی جو چیز ہوتی ہے اس کو دوربین، اس سے بھی جو چیزیں نہیں دیکھی جاتی اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے. اور بالکل آہستگی سے کی جانے والی آواز جو بازو والے کو بھی سنائی نہیں دی، اللہ تعالیٰ کو سنائی دیتی ہے. بلکہ اس کا دیکھنا اور سننا انہی چیزوں پر منحصر نہیں، ہر موجود کو دیکھتا ہے اور ہر موجود کو سنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی سماعت و بصارت تمام چیزوں پہ محیط ہے. ویسے تو آپ 7 صفات کے بارے میں بیان کیے، لیکن چونکہ سننا اور دیکھنا جو ہے اس سے آدمی کا دماغ کہیں کان کی طرف اور آنکھ کی طرف نہ جائے، اس لیے اس کے بارے میں تفصیل بیان کی. حیات یعنی اللہ تعالیٰ کی حیات ہے، خود سے وہ حی ہے، قادر ہے، وہ ممکنات پہ اس پہ بھی ہو گئی تھی بات. سمیع ہے، سنتا ہے، بصیر ہے، دیکھتا ہے، متکلم ہے یا کلیم ہے، کلام فرماتا ہے. علیم ہے، اللہ تعالیٰ علم والا ہے. مرید ہے یعنی ارادہ فرمانے والا ہے. مرید اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مرید کا معنی ہے ارادہ فرمانے والا. سورہ مائدہ کی آیت ہے ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے یعنی جو ارادہ فرماتا ہے اس کا حکم کرتا ہے. اور ایک جگہ فرمایا سورہ ہود کی آیت ہے ان ربک فعال لما یرید، بے شک آپ کا رب وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. فعال لما یرید. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں عقیدہ نمبر 17 کی طرف. آئیے عقیدہ 17 مثل دیگر صفات کے کلام بھی قدیم ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ دیگر صفات بھی اس طرح قدیم ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت کلام بھی قدیم ہے. حادث و مخلوق نہیں، مطلب پہلے اللہ تعالیٰ کلیم نہیں تھا، بعد میں کلیم ہوا. پہلے کلام نہیں فرماتا تھا تو کلیم نہیں تھا، بعد میں بندوں سے کلام کیا تو کلیم ہوا. ایسا نہیں، ہمیشہ سے کلیم ہے اللہ تعالیٰ، جس طرح ہمیشہ سے علیم ہے کلیم بھی ہے. اور فرما رہے ہیں کہ جو قرآن عظیم کو مخلوق مانے، ہمارے امام اعظم اور دیگر ائمہ اعظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کافر کہا ہے، بلکہ صحابہ نے اس کی تکفیر کی ہے. یہ عقیدہ صریحہ ہے. قرآن مجید چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور کلام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات قدیم ہے تو قرآن مجید بھی قدیم ہوا. تو قرآن کو کوئی اگر قدیم نہیں کہہ کے حادث کہے یا پھر مخلوق کہے تو حادث یا مخلوق اگر مانے قرآن مجید کو تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اور دیگر ائمہ کے نزدیک وہ کافر ہے. امام اعظم کی عبارت بھی الوصیہ کی عبارت یہاں پہ حاشیہ نمبر 2 میں ڈالے، دیکھیے من قال بان کلام اللہ تعالی مخلوق فهو کافر باللہ العظیم، جس نے کہا کہ اللہ تعالی کا کلام مخلوق ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا منکر ہے، انکار کرنے والا ہے. کیونکہ بات کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے وہ بھی قدیم ہے اور کلام بھی اللہ کی صفت ہے، لہٰذا وہ بھی قدیم ہے. اور قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ کا کلام. عقیدہ نمبر 18 اس کا کلام آواز سے پاک ہے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیے ہمارا عقیدہ ہے یہ اہل سنت والجماعت کا
کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی کا کلام آواز سے پاک ہے، اور یہ قرآن عظیم جس کو ہم اپنی زبان سے تلاوت کرتے ہیں، مصاحف میں لکھتے ہیں، اسی کا کلام قدیم بلا صوت، یعنی جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، جو آیتیں میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، آپ تلاوت قرآن کرتے ہیں، سنتے ہیں، یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن آوازیں آپ کی اور ہماری ہے، بلا صوت کے کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، اسی کا کلام قدیم بلا صوت ہے، اور یہ ہمارا پڑھنا لکھنا اور یہ آواز حادث ہے، یعنی ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ حادث ہے، ہماری آواز یہ حادث ہے، ہمارا لکھنا یعنی پہلے سے پیپر پہ لکھے ہوا نہیں تھا، آپ لکھ رہے ہیں، آپ کا جو عمل ہے لکھ رہے ہیں، یہ حادث ہے، لیکن فی ذاتی ہی اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم ہے، اس کے ساتھ جو چیزیں جڑ گئی وہ حادث ہیں، جیسے ہمارا آواز نکال کے پڑھنا، یعنی ہمارا پڑھنا حادث ہے، اور جو ہم نے پڑھا قدیم ہے، اور ہمارا لکھنا حادث ہے، اور جو لکھا قدیم ہے، ہمارا سننا حادث ہے، اور جو ہم نے سنا قدیم ہے۔ بات بہت واضح طریقے سے آپ سمجھا رہے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو بھی۔ ہمارا حفظ کرنا حادث ہے، اور جو ہم نے حفظ کیا وہ قدیم، یعنی ہماری طرف سے جو عمل ہو رہا قرآن مجید کے تعلق سے اس میں حدوث ہے وہ حادث ہے، لیکن قرآن مجید یعنی مطلع قدیم ہے اور تجربی حادث ہے، یعنی جو چیز حادث ہو رہی، جو چیز ظاہر ہو رہی ہے، لفظ میرے منہ سے نکل گیا، جو چیز کیا ہو رہی ہے، جس کا ظہور ہو رہا ہے، وہ کیا ہے، قرآن مجید ہے، وہ قدیم ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے متعلقہ جو چیزیں ہیں، جیسے ہمارا لکھنا، ہمارا بولنا، ہمارا یاد کرنا، یہ حادث ہے، لیکن ہم جو یاد کر رہے ہیں وہ قرآن ہے قدیم ہے، ہم جو لکھ رہے ہیں وہ کیا ہے، قدیم ہے، ہمیں جو سنائی دے رہا ہے آیت اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے معنی جو ہے وہ قدیم ہے۔ اس کے بعد عقیدہ نمبر 19، اس کا علم ہر شے کو محیط، یعنی جزیات، کلیات، موجودات، معلومات، ممکنات، محالات، سب کو ازل میں جانتا تھا اور اب جانتا ہے۔ دیکھیے سب چیزیں آپ یہاں پہ کور کر لیے، احاطہ کرنا یعنی سب کو گھیر لینا یا کور کر لینا، تو کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہیں، وہ جزیات بھی ہیں، یعنی کسی بھی چیز کی چھوٹی چھوٹی تفصیلات، اس کو بولتے ہیں جزیات، جز یعنی کسی چیز کا پارٹ، جیسے قلم کی مثال میں نے آپ کو دی تھی، اس کے 20 ٹکڑے ہو سکتے ہیں، یعنی اس کا کیپ الگ ہو گیا، اس کے پھر اندر کے اعضاء الگ، انک الگ ہو گئی، اس کے ریفل الگ ہو گئی، وہ اس کی نیب الگ ہو گئی، اس کا ڈھانچہ الگ ہو گیا، تو یہ کیا ہوئے، اس کے قلم کے اجزاء ہو گئے، تو کیا فرما رہے ہیں، اجزاء، اور یہ پورے کا پورا قلم جو ہے یہ کل ہے، تو فرما رہے ہیں کہ اس کا علم ہر شے کو محیط ہے، جزیات، کلیات، یعنی پورے کا پورا اور اس کے پارٹس کے ساتھ ساتھ، موجودات یعنی جس کا وجود ابھی قلم ہے موجود ہے، معلومات جو چیز ابھی وجود میں نہیں ہے یہ معلوم ہے، ممکنات جو ہو سکتے ہیں، جیسے بہت ساری چیزیں ہیں، آپ کسی بھی چیز کے بارے میں تصور کر کے دیکھیں، آپ کو مثال سمجھ میں آ سکتی ہے، اب یہ کتاب ہے، یہ کتاب کیا ہو سکتی ہے، یہ پھٹ سکتی ہے، یہ ممکنات میں سے ہے، مثال کے طور یہ قلم ٹوٹ سکتا ہے، یہ ممکن ہے، تو ممکنات کو بھی جانتا ہے، اور جو محال ہے وہ محالات کو بھی جانتا ہے، اور ان تمام چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، کب سے ہے، ازل سے، ہمیشہ سے ہے، اور ابد تک رہے گا، یعنی ہمیشہ رہے گا۔ اشیاء بدلتی ہیں اور اس کا علم نہیں بدلتا، چیزوں میں تبدیلی آتی رہتی ہے، چیز نئی رہتی ہے پھر پرانی ہو جاتی ہے، وہ تازہ رہتی ہے پھر خراب ہو جاتی ہے، باسی ہو جاتی ہے۔ آپ اشیاء مستعملہ کو دیکھیں، یعنی استعمال جس کو ہم کرتے ہیں اس کو دیکھیں، یا پھر کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھیں، انسانوں کو دیکھیں، بچہ ہے پھر جوان ہے پھر بوڑھا ہو رہا ہے پھر مر رہا ہے، تو سب چیزوں کو آپ دیکھتے جائیں، چیزیں بدلتی ہیں، اشیاء جب بولے تو اس سے سب چیزیں مراد ہے، انسان ہو، جانور ہو، چرند پرند، اور پھر پہاڑ ہے، درخت ہے، سب آگے، عالم کی تمام اشیاء بدلتی ہے، اور اس کا علم نہیں بدلتا۔ اللہ تعالیٰ کا علم پہلے سے تمام چیزوں کو محیط تھا، ابھی بھی ہے، بعد میں بھی رہے گا، اس میں تبدیلی نہیں آتی۔ دلوں کے خطوں اور وسوسوں پر اس کو خبر ہے، اور اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو دل میں جو چیزیں بندے کے کھٹکتی ہیں اس کا بھی پتا ہے، ماں توسوس بہ نفسہ، ایک آیت مبارکہ میں ہے، انسان کے دل میں جو وسوسہ آتا ہے ہم اس کو بھی جانتے ہیں، اس کے خطرات کو بھی جانتے ہیں، اس کی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے، اور اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ آخری جملہ ہے، فائنلی بات کر دیے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ حاشیے میں آیت مبارکہ دیکھیے، یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تبصرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے اس کا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جس کا تم اعلان کرتے ہو، یعنی لوگوں کو تو وہی معلوم ہوتا ہے جو تم ظاہر
کرتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ بھی معلوم ہے جو تم ظاہر نہیں کرتے ہو، اس کو چھپاتے ہو، اور اللہ تعالیٰ سینوں میں چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا ہے، علیم بذات الصدور۔ اس کے بعد کیا ہے دیکھ لیجیے، وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو، اور اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں، غیب کی کنجیاں، جس کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد فرمایا، اس کی تشریح کی، ويعلم ما في البر والبحر، اور وہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو خشکی میں ہے تری میں ہے، یعنی کائنات میں جو بھی ہے یا تو خشکی ہوگی یا تری ہوگی، دونوں میں سے ہٹ کے کوئی کسی چیز تو نہیں ہے، تو دونوں کو ملا کے احاطہ کر کے فرما دیا کہ جو کچھ بر میں ہے، جو کچھ باہر میں ہے، سمندر میں تری ہے، سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس کے بعد اور باریکی کی طرف جا کے تفصیل بتائی، وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، اور کوئی ایک پتا نہیں گرتا لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ یعنی دیکھیے آپ جزئیات کی جو بات کی تھی نا، درخت کا علم ہے، درخت کی چھوٹی چھوٹی جزئیات کا بھی علم ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اب وہ جزئیات میں سے پتا ہے، پتا کب گر رہا ہے، کیسے گر رہا ہے، خود سے گر رہا ہے، کوئی گرا رہا ہے، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ في ظلمات الارض، اور فرمایا کہ زمین کی اندھیریوں میں کوئی ایک چھوٹا سا دانہ ہو، وہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور نہ کوئی تر چیز ہے۔ اب قرآن مجید کے بارے میں فرمایا، نہ کوئی تر چیز ہے، نہ کوئی سوکھی چیز ہے، لیکن وہ ضرور بضرور اس کھلی کتاب میں کیا ہے، مذکور ہے، محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قرآن مجید۔ مصری بھی اس آیت کے تحت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب چیزیں ہیں قرآن مجید میں، رطب بھی ہے، یابس بھی ہے۔ رطب یعنی تر، یابس یعنی سوکھی، کچی، تر مطلب کچی، اردو میں جو ہم حیدرآباد میں بولتے ہیں گیلی۔ تو یہ سب چیزیں قرآن مجید میں ہیں، دونوں سے ہٹ کے تو باہر کچھ ہے نہیں، یا تو تر رہیں گی یا پھر سوکھی رہیں گی۔ وسیع نے فرمایا کہ سب اللہ نے ذکر کر دیا ہے اپنے بندوں پہ، اللہ تعالیٰ وہ چیزوں کو کھولتا رہتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے ہر زمانے میں تفسیر قرآن ہوئی، اور اس زمانے کے لحاظ سے ہوئی۔ آج کے زمانے میں جو ہم تفسیریں کر رہے ہیں قرآن مجید کی، قرآن مجید کو جس طرح سے ہم سمجھ رہے ہیں، سائنس کے زمانے میں سمجھ رہے ہیں، وہ باتیں پہلے والے نہیں سمجھے تھے، یا پھر ان کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ زمانے کی ضرورت کے لحاظ سے انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر کی بتا دیا، لیکن آج کے زمانے کے لحاظ سے جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ نہیں آئی تھی پہلے وقت۔ اب ہمارے بعد والوں کے اوپر اور چیزیں کھلیں گی۔ اللہ تعالیٰ جس کو عنایت کر رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ جس کے اوپر نوازش کرے گا، اس کو نوازے گا، اس کو علمی کتاب عطا فرمائے گا۔ تو بظاہر ہمیں نہیں دکھ رہا ہے، ہمیں بہت ساری چیزیں، لیکن معنی اس کے ہیں۔ ہر آیت کے 70,000 معنی اس طرح فرمایا علماء کرام۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے، فرمایا کہ اگر صرف میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں تو 70 اونٹ بھر جائیں گے، 70 اونٹ۔ اس کے اوپر اگر پورے اوراق وغیرہ لادے جائیں، تفسیر لکھی ہوئی ہے، حضرت علی نے فرمایا کہ 70 اونٹ بھر جائیں گے اگر صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کو۔ اب آ جائیے آپ عقیدے کی طرف۔ عقیدہ نمبر 20، وہ غیب و شہادت سب کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی جانتا ہے جو چھپا ہوا ہے، یعنی ہمارے لیے چھپا ہوا ہے، تو شہادت ہے جو ہمیں دکھ رہا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کے بارے میں، وہ غیب و شہادت کو جاننے والا ہے۔ وہ قول الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، پوشیدہ اور ظاہر کو وہ جاننے والا ہے، اور وہی ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، سوائے اس کے، یعنی وہی معبود برحق ہے، اور وہ غیب و شہادت کو جاننے والا ہے۔ اب ایک زبردست چیز یہاں پہ آپ بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں بات کی۔ ہمارے میں علم ذاتی اس کا خاصہ ہے۔ جو شخص علم ذاتی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ دیگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کو بھی علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور وہ ذاتی نہیں ہے، عطائی علم۔ اس کے بعد فرمایا جو شخص علم ذاتی غیر خواہ شہادت کا غیر خدا کے لیے ثابت کرے کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے علم ذاتی ہے اگر کوئی کہے یا ثابت کرے تو وہ کافر ہے۔ علم ذاتی کے لیے معنی ہے کہ بے خدا کے لیے خود حاصل ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر، اللہ تعالیٰ کے سکھائے بغیر کسی کو خود سے علم اگر آیا ہے، اگر کوئی اس طرح ثابت کر رہا ہے کسی کے لیے تو وہ کافر ہے، اس کا کفر بالکل صریح ہے، علانیہ۔ اب یہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس پہ ہزار دلائل ہیں۔ بہت سارے علماء نے، عرب علماء نے بھی، ہندوستان پاکستان کے بھی علماء نے بہت ساری کتابیں لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، قرآن مجید کی آیات ثابت ہے۔ ہم ان آیتوں کی روشنی میں ہی بات کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تو ذات نے آپ کو سکھایا۔ تو اللہ کو کہہ رہا ہے فرمایا کہ آپ کو سکھایا ہے، تو ہم تو قرآن کو ماننے والے ہیں نا، ہمیں ماننا ہوگا کہ اللہ نے حضور کو سکھایا ہے۔ کیا سکھایا ہے؟ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یہ تو ہماری آیت ہم خود پڑھ کے بول رہے ہیں، جو آپ نہیں جانتے تھے آپ کو سکھایا
ہوتا ہے کیونکہ خود سے جاننے والا ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی واحد ہے، فرد ہے تمام مخلوقات میں، جس کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا ہے جتنا کس کو بھی نہیں عطا کرتا ہے۔ تمام انبیاء اور مرسلین کو اللہ نے علم عطا فرمایا، لیکن حضور کو خصوصی شان عطا فرما دی۔ حضور نے فرمایا کہ میں مجھ پر تمہارا رکوع اور خشوع ظاہر ہے، لا يخفى علی رکوعکم وخشوعکم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تم جب نماز پڑھتے ہو، پیچھے ہوتے تھے صحابہ، تو حضور نے فرمایا کہ تمہارا جو رکوع ہے، یعنی ظاہری طور پہ جو ہم جھکتے ہیں اس کو رکوع بولتے ہیں، خشوع یعنی جو دل جھکتا ہے، دل کی جو کیفیت ہوتی ہے، تو فرمایا کہ تمہارا ظاہری طور پہ جھکنا، تمہارا دل کا جھکنا، یہ سب میرے اوپر واضح ہے۔ اور فرمایا کہ میں پیچھے سے بھی انی اراکم، فرمایا میں تمہیں دیکھتا ہوں میرے پیچھے سے بھی جیسے سامنے سے دیکھتا ہوں۔ تو بہت سارے ایسے دلائل ہیں جس سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی علم عطا فرمایا جو دوسروں کو نہیں دیا۔ تو اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے عطا فرمایا ہے اپنے حبیب کو، کسی اور کو وہ نوازش اللہ نے نہیں کی جو اپنے حبیب پہ کی ہے خصوصی۔ اور علم والی آیت کے بعد کیا فرمایا، یعنی علمک ما لم تکن تعلم کے بعد کیا فرمایا، وکان فضل اللہ علیک عظیما، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ دوسروں پہ فضل ہوگا لیکن فضل عظیم کی بات کی اللہ تعالیٰ نے، آپ پر فضل عظیم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو معترضین جو ہے، وہابیہ جو ہے، ان کا اعتراض یہیں پہ ختم ہو گیا۔ ہم تو بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عطا فرمایا علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ ان کا کانٹا اٹک جاتا آگے، کہتے ہیں کہ غیب اللہ کے سوا کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ جب آپ ایک آیت پڑھتے ہیں تو پھر دوسری آیت بھی آپ کو پڑھنا چاہیے نا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، وہ آیت پڑھ کے سناتے ہیں۔ ہم بولتے ہیں کہ آپ یہ بھی پڑھ لیجیے کہ اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ جب آپ آدھی آیت پڑھیں گے تو آپ کو مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا، پوری آیتیں پڑھنا، آیتوں کو چھپانا یا آیتوں کو کاٹنا یا آیتوں کو بیچنا یہ یہودیوں کا کام تھا۔ یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا بول کے آیت نازل ہوئی، کب نازل ہوئی تھی؟ وہ بھی آیت کے اوپر ہاتھ رکھ کے آدھی آیت پڑھ کے سنا رہا تھا، آدھی چھپا دیا۔ تو ان کی یہودیوں کی ایسی حرکتیں ہوتی تھی کہ ان کے فیور میں جو بات ہوتی تھی وہ آیت پڑھ کے سناتے تھے، دوسری آیت کو چھپا دیتے۔ تو مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی کلمہ وہ ہو کہ اس طرح کر رہا کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بات آ رہی، وہ آیتیں چھپا دے رہا، اور جو جنرل آیتیں ہیں جو کفار و مشرکین کے بارے میں، اس کو لے جا کے صحابہ کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر لگا دے رہا، تو یہ گمراہ ہے۔ تو علم ذاتی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اب یہ دوسروں کو اللہ نے جو علم دیا ہے اپنی مخلوقات میں سے، اپنے انبیاء کرام کو، اپنے خاص بندوں کو، اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم آئی ہے، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ جب ہم علم غیب کو ثابت کرتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نوازا ہے، علم عطا فرمایا ہے، جس کی بے شمار قرآن اور حدیث سے دلائل ہیں، عقلی دلائل۔ آپ کو ایک سادہ مسلمان بھی اپنے دماغ سے ایک 10 مثالیں تو نکال لے سکتا۔ غیب کی تو بات کی نا، فرشتہ آتا ہے، غیب کی تو بات کی کہ قرآن مجید نازل ہوتا تھا، کیا آنکھ سے دکھتا تھا؟ کسی کو بھی نہیں دکھتا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ دیکھیں رسول اللہ کی زندگی کی، حیات مبارکہ، تو آپ کو عقلی طور پہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ قرآن حدیث کی دلیل اگر آپ نہ بھی دے سکیں تو عقلی طور پہ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ غیب میں اللہ تعالیٰ سب سے بڑا غیب، اللہ کے بارے میں بتانے والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا علم دیا کہ اللہ کی ذات ہے جس پر ایمان لانا ہے۔ عقیدہ نمبر 21، وہی ہر شے کا خالق ہے، سوات ہوں ہوا افعال، سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تمام اشیاء کا پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، کریٹر ہے۔ پھر اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ وہ کس کو پیدا کیا، چاہے ذاتیں ہوں چاہے افعال، یعنی تمام ذاتوں کو بھی، شخصیتوں کو بھی، چیزوں کو بھی اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ پھر ان کے جو اعمال و افعال ہے اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ کس کا رد ہے بولیے؟ آپ میں سے کون بولتے بولیے؟ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ ہم لوگ پیچھے جو عقائد پڑھے تھے، میں نے بار بار آپ کو بتایا تھا، کوئی بول سکتا افعال کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اس کو پیدا کیا ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ آیت بھی میں نے پڑھ کے سنائی تھی، کوئی بول سکتا کیا؟ ہاں، اور ان کا مشہور نام معتزلہ بولیے، معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ ہاں، تو معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ بندے کو تو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، لیکن جو اس کے افعال ہوتے ہیں وہ بندہ خود پیدا کرتا ہے۔ کل کسی نے واٹس ایپ پہ سوال کیا تھا، دیکھیے شاید کلیئر نہیں ہوا تھا آپ کو، تو سوال کر رہے تھے، سوال کے اندر تھا لیکن سوال کر رہے تھے کہ یہ افعال کا حصہ کیا ہے۔ بندہ عام طور پہ بندے کیا کرتے، برے افعال اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کر دیتے جس طرح اچھے افعال منسوخ کرتے۔ تو دیکھیے یہاں پہ تھوڑا سا باریکی کو آپ غور کریے کہ اچھے اور برے کام جو ہے نا، سب کے سب وہ کیا ہے، بندہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کرتا بندہ ہے، ارادہ بھی بندہ کرتا ہے، لیکن وہ افعال کو پیدا کون کرتا، اللہ تعالیٰ کرتا۔ یہ چیز سمجھنا ہے، اچھے اور برے کام کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، کسب کرنے والا، کمانے والا بندہ ہے۔ یعنی بندے کا جو کام ہے نا، مثال کے طور پہ بندہ کیا کر رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، تو یہ جو کھانا کھانے کا عمل ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ کھا کون رہا ہے، بندہ رہا ہے۔ اب یہ بندہ ایک کام کیا تو یہ
کام بندہ خود اپنے ارادے سے کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت سے کیا. اب بندہ کوئی غلط کام کیا، مثال کے طور پہ چوری کیا، تو یہ چوری کرنے کا جو عمل ہے اس کو پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، لیکن کسب کون کر رہا ہے؟ بندہ کر رہا ہے. تو اب یہ چاہے کافر کرے چوری یا مومن کرے چوری، مسلمان کرے، تو دونوں بھی غلط کام کر رہے ہیں، دونوں اپنے ارادے سے کر رہے ہیں اور دونوں بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے کر رہے ہیں، اور دونوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہیں ہے. اب ایک اچھا کام کر رہا ہے جیسے کوئی صدقہ کر رہا ہے، ایک میں مباح کی مثال دی آپ کو پہلے کھانا کھانے کی، اب یہ ممنوع کی مثال تھی چوری کرنے کی، اب ایک نیکی کے کام کی میں مثال دے رہی ہوں، اس کو کوئی صدقہ کر رہا ہے. تو صدقہ کرنا جو ہے فی نفس یہ ایک فعل ہے، فعل کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. صدقہ کرنے والا کیا کر رہا؟ وہ کسب کر رہا، کام خود اپنے ارادے سے ہاتھ پیر کو ہلا کے عقل کو استعمال کر کے کر رہا ہے، تو وہ خود اس کا عامل ہے، خالق نہیں ہے، وہ اس کا عامل ہے اور اس کا ثواب اس کو دیا جائے گا. تو یہ فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاں، صدقہ جب ایک مومن کر رہا ایک کافر کر رہا، تو دونوں کے افعال کو دونوں کسب کرے ہیں، پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، مشیت دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہے. لیکن رضامندی کی بات آپ کریں اگر، تو نیک کام اگر کوئی بھی کر رہا اللہ تعالیٰ کی رضامندی اس کے ساتھ ہے. ہاں، اس کا کفر جو ہے کفر اپنی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کو اچھا کام کرنا پسند ہے. ایک حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک مجوسی تھا جو بہت ہی مطلب سخی تھا، اس کا خاتمہ بالخیر ہوا. اور ایک شعر بھی اس میں لکھا ہے اس واقعے میں کہ سخاوت کرنے والا کوئی بھی ہو اگرچہ کہ مجوسی ہو، وہ اللہ کو پسند ہے. تو نیکیوں کے جو کام ہے وہ پسند ہے، ہاں، مگر ان کا اللہ دنیا میں ان کو دے دیا جاتا ہے، قیامت میں نہیں ملتا. اگر اس کی برکت سے یا پھر کسی بھی وجہ سے ان کا خاتمہ بالخیر ہو گیا، کل بھی ان کو توفیق ہو گئی، تو الگ بات ہے. تو ہر شے کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، ذات ہو ہاں افعال سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں. اس کے بعد 22واں قاعدہ، حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے، ملائکہ وغیرہ وسائل و وسائط ہے. وغیرہ جس طرح بولتے ہیں ہم، وغیرہ کی جمع ہے وغیرہ، یعنی ملائکہ جمع ہے اسی لیے وغیرہ فرمایا. ملائکہ اور اس کے علاوہ جو بھی ہیں وہ کیا ہے؟ واسطے ہیں، وسیلے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے روزی پہنچایا، فرشتوں کے ذریعے سے، بارش کے ذریعے سے، اس کے بعد آنے والے کسانوں کے ذریعے سے، پھر کسانوں سے جو مال خریدتے ان کے ذریعے سے، بہت ذریعے آ گئے. آخر میں آپ جہاں سے آپ کا اناج حاصل کر رہی اس کا بھی ذریعہ ہے، پھر جو گھر میں کما رہا ہے وہ بھی ذریعہ ہے، باپ ذریعہ ہے، کھلانے والا ذریعہ ہے، شوہر ذریعہ ہے، جو بھی ذمہ دار ہے وہ ذریعہ ہے. ذریعے ہے یہ سب. اصل دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، حقیقتاً روزی پہنچانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. ساحلہ ہے، ہر بھلائی برائی اس نے اپنے علم ازلی کے موافق فرما دی ہے. جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ لیا. تو یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا. دیکھیے بڑا مسئلہ ہے، بہت اچھے طریقے سے آپ سمجھا دیے. یہ کیا فرمائیں؟ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں تمام چیزیں موجود تھی، کون کیا کرنے والا ہے، کون کرنے والا ہے، برا کرنے والا ہے. ہر بھلائی اور برائی اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں تھی. اس کے موافق اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ مقدر فرما دیا. دو باتیں فرما رہے ہیں، اللہ کے علم ازلی میں سب چیزیں تھی، اس کے بعد فرمائے کہ اللہ نے وہی مقدر فرما دی. مقدر فرما دی یعنی تقدیر نے لکھ دیا. اب کوئی یہ نہیں بولیں گا کہ گناہ کر دیں گا، کل یہ بولیں گا اللہ تعالیٰ لکھ دیا تھا اس واسطے ہوا. نہیں، اللہ تعالیٰ لکھ دیا تھا، لیکن آپ اپنے ارادے سے یہ کام کریں. آپ چاہتے تو اس سے اپنے آپ کو روک سکتے تھے، نہیں روکے آپ، کیونکہ وہ بھی چیزیں تو لکھے بھی ہوں گی نا. کام کرتے کرتے آدمی رک جا رہا، برائی کرتے کرتے رک کے پھر توبہ کر لے رہا، یہ تو زندگی میں ہوتی ہیں چیزیں، یہ بھی لکھی ہوئی ہے. یعنی بندہ جو کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، وہ اللہ نے لکھ دیا ہے اور اسی مطابق چیزیں ہوتی ہیں. جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا. زید کے ذمہ برائی لکھی اس لیے کہ زید برائی کرنے والا تھا. اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا تو اس کے لیے بھلائی لکھتا. زید یعنی مثال دے کسی شخص کا نام لے کے آپ کو سمجھا رہے ہیں، تو اس کے علم یا اس کے لکھ دینے سے کسی کو مجبور نہیں کر دیا. اب مجبور نہیں کر دیا، یہاں پہ اس کا رد ہے نام میں سن کا عقیدے کا نام آ گیا. کس کے عقیدے کا رد ہے؟ اس کا فرقہ یہ بولتا کہ اللہ تعالیٰ لکھ دیا اس لیے ہم کرنے پہ مجبور ہے، تو بڑے سے بڑا گناہ کر کے تو نکل جاتے ہیں لوگ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. گناہ کر کے یہ بولتے کہ اللہ تعالیٰ لکھ دیا اس لیے گناہ کرے، اس کا ہم یہ کوئی بول سکتے ہیں؟ تقدیر کے انکار کرنے والوں نے نبی صلی اللہ علیہ تقدیر کے انکار کرنے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کا مجوس بتایا ہے. اس وقت میں درس میں آپ کو یہ حدیث شریف پر سنائے گی. الفاظ حدیث شریف کے القدریہ مجوس
हादिहिल उम्मा। दूसरी हदीस शरीफ है सुनन अबू दाऊद की, लिकुल्लि उम्मतिन मजूसुन व मजूसु हादिहिल उम्मा अल्लज़ीना यक़ूलूना ला क़दरा। ये जो इन लोग है ना, मुतज़िला है ना, इन लोगों के बरक्स है। उन लोग हर चीज तकदीर से ये बोलते, इल्ला क्या कर देते, मजबूर बना देते। तकदीर का इकरार करने वाले को ने इस उम्मत का मजूस बनाया। यहाँ पे बात हो गई। अब 24वां अकीदा बयान कर रहे हैं। मजाक 3 किस्म है, अदल और मजाक की बात कर रहे हैं। रब हकीकी के इल्म इलाही में किसी शय पर मुअल्लक नहीं, और मुअल्लक महज किस छोटे मलाइका में किसी शय पर उसका मुअल्लक होना जाहिर फरमा दिया गया। और मुअल्लक शबीह व मुबरम, एक मुबरम हकीकी, एक मुअल्लक महज, और तीसरा है मुअल्लक शबीह व मुबरम, मुबरम से मिलती जुलती मतलब कि सुकूफ़े मलाइका में उसकी तारीफ मज़कूर नहीं और इल्म इलाही में तारीफ। अब इसकी शरह में है, आगे तक पढ़ लीजिए, उसके पास समझा। और जो मुबरम हकीकी है उसकी तब्दील नामुमकिन है। नंबर 1 जो है उसकी तब्दील नामुमकिन है। जैसे किसी का मरना लिखा हुआ है, वो टलने वाला नहीं है। क्यों? कुरान मजीद की आयत से ये चीज वाज़ेह है कि मौत को कोई भी नहीं टाल सकता, मौत जब आ जाती आ जाती। तो ये जो मुबरम है ना, मुबरम हकीकी, उसमें एक मिसाल आप मौत की याद रख लीजिए। वो जो मुबरम हकीकी है उसकी नामुमकिन है। अकाबिर महबूबा ने खुदा अगर इत्तिफाकन इस बारे में कुछ अर्ज करते हैं तो उन्हें इस ख्याल से वापस फरमा दिया जाता है। अगर उस किस्म की तकदीर को वो बदलना चाहते हैं अहलुल्लाह या औलिया अल्लाह, तो उनको इस बात से घेर दिया जाता, उनके ख्याल को हटा दिया जाता। मलाइका कौमे लूत पर अज़ाब लेकर आए। सैयदुना इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना अल-करीम व अलैहि अफ़ज़लुस्सलातु व तस्लीम की के रहमते महजा थे, उनका नाम पाक ही इब्राहिम है, यानी अबे ऐसा बाप जो अपने बच्चों पर रहम करने वाला हो, उसका माना है इब्राहिम। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत ही रहम करने वाले थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मिसाल देखी हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और फरमाया था कि अबू बकर की मिसाल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह है, और हजरत उमर फारूक की मिसाल हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम से दी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत यहाँ पे फरमा रहे हैं कि जब मलाइका कौम लूत पर अजाब लेके आए, तो जिस वक्त अजाब आया था, ये वाकया पूरा कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। तो लूत अलैहिस्सलाम का जमाना वही था जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जमाना था। तो पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए, बड़ा तफसीली वाक़या। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या करे, एक साबित बछड़ा उसको भून के, उनके लिए मेहमान आए थे, मेहमान नवाजी में पेश किए, और फिर वो खाने के लिए आगे नहीं बढ़े तो थोड़ा सा उनको हिचकिचाहट हुई, परेशान हुए। तो उन्होंने कहा कि आप परेशान मत हो, आपके रब के रसूल है। और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को औलाद की बशारत दी उन्होंने, तफसीली वाक़या थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम अजाब लेकर आए हैं। तो जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसमें तो लूत अलैहिस्सलाम, तो उस वाक़े की तरफ आप यहाँ पे इशारा कर रहे हैं कि मलाइका कौम लूत पर अजाब लेकर आए। सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत महजा थे, इंतहाई शकील नर्म थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। उनका नाम पाकी इब्राहिम है, यानी अबे रहीम, मेहरबान बाप। उन काफिरों के बारे में इतने साई हुए कि अपने रब से झगड़ने लगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया युजादिलुना फी कौमि लूत, यानी युजादिलुना का लफ्ज यानी मुजादला यानी लड़ना, या फिर बात करना, या फिर उनको बचाने की कोशिशें करना। यानी अल्लाह एक मौका और दे दे, अभी थोड़ी सी मोहलत दे दे। तो उनके लिए उन्होंने कौमे लूत के बारे में अल्लाह ताला से कलाम किया। तो ये जो अजाब लाने का, उनके ऊपर अजाब भेजने का फैसला अल्लाह ने कर लिया था, ये जो था फैसला, इसको नहीं टलाया जा सकता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको टलाने के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज की, लेकिन अल्लाह ताला ने जो लिख दिया था वही किया। तो बहुत अच्छे प्यारे अल्फाज में हजरत क्या लिखे, अगर इत्तेफाकन इस बारे में कुछ अर्ज करते हैं तो उन्हें इस ख्याल से वापस फरमा दिया जाता है। देखिए अदब का कितना लिहाज रखते हुए प्यारे करीमा की ये कुरान अजीम ने उन बेदीनों का रद्द फरमाया जो महबूबा ने खुदा की बारगाह इज्जत में कोई इज्जत व वजाहत नहीं मानते, और कहते हैं कि उसके हुजूर कोई दम नहीं मार सकता। हालांकि उनका रब्बे अज़्ज़ा वजल उनकी वजाहत अपनी बारगाह में जाहिर फरमाने को खुद इन लफ्जों से जिक्र फरमाए कि हमसे झगड़ने लगा कौम लूत के बारे में। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बेअदबियां करते हैं अंबिया किराम और बुजुर्गान दीन अहलुल्लाह औलिया अल्लाह के बारे में, और कहते हैं कि बस अल्लाह ताला जो चाहता है वो करता है, किसी की सिफारिश, किसी का वसीला काम नहीं आने वाला है। तो उनके अकीदे पे यहाँ पे रद्द फरमाते हुए कह रहे हैं कि इतना बड़ा
کا مسئلہ تھا، عذاب آ رہا تھا، ویسے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے لگے، اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ اللہ ان پہ ابھی عذاب کیوں بھیج رہا، تھوڑا سا مطلب مہلت مانگنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مرتبہ دیا تھا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر فرمایا اور بڑی محبت سے یجادلونا فی قوم لوط، وہ ہم سے جھگڑنے لگے قوم لوط کے بارے میں. اس کے بعد فرمایا، حضرت ایک حدیث شریف بھی لا رہے ہیں کہ شب معراج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی کہ کوئی شخص اللہ عز و جل کے ساتھ بہت تیزی اور بلند آواز سے گفتگو کر رہا تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کون ہے؟ عرض کی موسیٰ علیہ السلام ہے. فرمایا کیا اپنے رب سے تیز ہو کر گفتگو کرتے ہیں؟ عرض کی ان کا رب جانتا ہے کہ ان کے مزاج میں تیزی ہے. تو یہاں پہ دو واقعات آپ نے ایک قرآن مجید سے ایک حدیث شریف سے لائے اور بتایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت قریبی ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاص محبتیں، عنایتیں اور قرب ان کے ساتھ ہیں. تو وہ اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو منواتے ہیں، چیزیں سفارشیں کرتے ہیں. اور ہمارے اوپر جو عنایت ہوئی معراج شریف کی رات 50 نمازوں کو کم کرا کے جو 5 پہ لے کے آنے والے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور یہ واقعہ تھا جو ذکر ہے، حضور نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ کون ہے، تو وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ سے اتنی تیز آواز سے بات کریں تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ ان کا رب ہے، وہ جانتا ہے ان کے مزاج میں تیزی ہے. تیزی بہت زبردست قسم کی تیزی تھی ان کی طبیعت میں، بہت جلال والے تھے. اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے ان کی مثال دی. اب ایک ذیلی مسئلہ یہاں پہ حضرت بیان کرنے لگے. مسئلہ تو کیا چل رہا تھا کہ عقیدے کے بارے میں، قدر کے بارے میں، خزاں و قدر کے بارے میں چل رہا تھا کہ مبرم کیسی خزاں ہوتی. تو خزائے مبرم کو بھی ٹلانے کی کوشش کرتے، اللہ والوں کی اتنی اللہ سے قربت رہتی، اتنی محبت رہتی، اتنا تعلق رہتا، یہ بتایا. تو ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی، موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی. اب تیسری مثال دے رہے ہیں کہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ان قریب تمہیں تمہارا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اے حبیب آپ کو اتنا اللہ تعالیٰ نوازے گا، آپ کا رب نوازے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے اپنے رب سے. تو آیت کے نزول کے وقت کی آپ یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ حضور سید المخلوقین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لا ارضى وواحد من امتی فی النار. یہ دیکھیے یہ ناز ہے اور یہ کیا ہے، لاڈ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. حضور کیا فرما رہے ہیں کہ جب اللہ نے وعدہ کر ہی دیا ہے کہ ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو حضور نے بتا دیا کہ کون سی چیز پہ حضور خوش ہونے والے ہیں. تو فرمایا کہ اے مولا میں اس وقت تک راضی نہیں رہوں گا جب تک میری امت میں سے ایک بھی شخص دوزخ میں ہوگا. یعنی تمام کلمہ گو امتیوں کو جب تک جہنم سے نہیں نکال لیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ راضی کرنے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ آپ دیکھیے مرتبے نہیں ہے، یہ رفیع شان ہے، بلند شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ایسی بزرگی ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آگے پڑھیے. یہ تو شانیں بہت رفیع ہیں جن پر رفعت، عزت، وجاہت ختم ہے، یعنی اس سے آگے اتنی نہیں ہے، زیادہ بلندی ہے. صلوات اللہ تعالیٰ وسلام علیہ. اس کے بعد فل اسٹاپ وغیرہ نہیں آیا. مسلمان ماں باپ کا بچہ جو حمل سے گر جاتا ہے اس کے لیے حدیث میں فرمایا ہے. یعنی یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا مرتبہ تو بہت بڑا ہے، ان کی بات اپنی جگہ ہے. اب یہاں پہ بات کس کی چل رہی، وہ اس بچے کی جو ساقط ہو جاتا ہے. تو فرمایا جو بچہ حمل سے گر جاتا ہے، حدیث میں فرمایا کہ روز قیامت اللہ عز و جل اسے اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے ایسا جھگڑے گا. روز قیامت اللہ عز و جل سے اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے ایسا جھگڑے گا جیسا قرض خواہ کسی قرضدار سے. یہاں تک کہ فرمایا جائے گا اے کچے بچے اپنے رب سے جھگڑنے والے اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑے اور جنت چلانا. تو اللہ تعالیٰ سے وہ بھی جھگڑے گا. انبیاء کرام علیہ السلام کی بات تو بہت اعلیٰ و ارفع ہے. چھوٹی سی مثال دے کے آپ نے سمجھایا. خیر یہ تو جملہ موعظہ تھا مگر ایمان والوں کے لیے بہت نافع اور شیاطین الانس کی خباثت پر دافع تھا. یہ جو بات بیچ میں کی آپ نے پیراگراف تھا اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ درمیان میں ایک بات آ گئی، یہ جملہ موعظہ کی طرح تھا، میں نے اس کو ذکر کر دیا. تو یہ اہل ایمان کے لیے بہت فائدہ مند ہے. بہت اچھی دلیلیں یہاں پہ آپ نے دے دی ہے. تو فرمایا کہ اہل ایمان کے لیے فائدہ مند ہے. اور یہ وہابیہ ہیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شیاطین الانس جو ہے ان کی خباثت کو دفع کرنے والا. کہنا یہ ہے کہ قوم لوط پر عذاب خزائے مبرم حقیقی. خلیل اللہ علیہ السلام اس میں جھگڑے تو انہیں ارشاد ہوا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس سے آپ کیا کریں، درگزر فرمائیں، چھوڑ دیں.
یہ ہونے والا ہے. انه قد جاء امر ربک، بے شک آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے. وانهم آتیہم عذاب غیر مردود، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایسا عذاب آنے والا ہے جو نہیں ٹالا جا سکتا. غیر مردود فرمایا جو رد نہیں کیا جا سکتا، جو ٹالا نہیں جا سکتا. آ گیا تو جب ٹالا نہیں جا سکتا تو یہ کیا ہے؟ مبرم ہے. اس طرح میں نے موت کی مثال آپ کو دی کہ وہ خزائے مبرم ہے، اسی طرح ان کے عذاب آنے والا تھا اس کی مثال ہے غیر مردود یعنی ہونے والا ہے پکا. ابرام یعنی پکا کرنا چیز کو، مبرم یقینی بنا دینا. اور جو ظاہر خزائے معلق ہے اس تک اکثر اولیاء کی رسائی ہوتی ہے، یعنی ایسی فضا ہے جو معلق یہ بھی ہو سکتا وہ بھی ہو سکتا، یعنی دو تین ممکنات ہے اس کے اندر، اچھا یا برا ہونے کا امکان ہے یا نہ ہونے کا امکان ہے. تو یہ جو معلق ہوتی ہے فضا اس تک اس کی رسائی بھی رسائی ہوتی ہے، اولیاء اللہ کی رسائی بھی ان کی دعا سے ان کی ہمت سے ٹل جاتی ہے. اور جو متوسط حالت میں ہے جسے صحف ملائکہ کے اعتبار سے مبرم بھی کہہ سکتے ہیں، اس تک خواص اکابر کی رسائی ہوتی ہے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کو فرماتے ہیں میں فضائے مبرم کو رد کر دیتا ہوں. اب اس کو تھوڑا سا آپ کو میں سمجھاتی ہوں کہ ہمارے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں اور مسائل ایسے ہوتے ہیں جو اہل اللہ کی نظر سے، ان کی عنایت سے، ان کی بارگاہ پہ حاضری دینے سے اور توجہ کرنے سے حل ہو جاتے ہیں. تو مسئلہ اتنا قریب پہنچ جاتا کہ 90% آپ کو یقین ہوتا یا پھر 99 کہ یہ مسئلہ خراب ہونے والا ہے، لیکن بزرگوں کی نظر سے وہ چیز ٹل جاتی ہے. اب یہ جو حدیث شریف ہے لا يرد القضاء الا الدعاء، یہ اسی بارے میں ہے کہ قضاء کو کوئی چیز بھی نہیں ٹال سکتی سوائے کس کے؟ دعا کے. اب دعا سے کیسے ٹل جاتی ہے تو وہی بتا رہے ہیں کہ جو اہل اللہ ہے ان کی دعائیں اللہ قبول کرنے والا ہے. جب ہم اہل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، چاہے ان کی زندگی میں چاہے ان کے وصال فرمانے کے بعد، جب ہم حاضر ہوتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ نے ان کو جو اختیارات عطا فرمائے اس کے ذریعے سے وہ تصرف کرتے ہیں تو وہ چیزیں حل ہو جاتی ہیں. 1% جو امکان بچا تھا، جو رمق باقی تھی، کام پورا ہو جاتا ہے، 100% ہو جاتا، مثبت طریقے سے نکل کے آ جاتا. تو یہ جو ہے وہ مبرم نہیں ہے، یہ معلق ہونے نہ ہونے دونوں کا بھی امکان رہتا، لیکن ان کی بارگاہوں میں حاضری سے، ان کی توجہ سے، ان کی دعا سے یہ ہو جاتا ہے. اس کی دلیل میں نے آپ کو دی لا يرد القضاء الا الدعاء. اب یہ جو شبیہ ہے مبرم ہے اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا کہ دن اور رات میرے پاس حاضر ہوتے ہیں، وما منها شهور او ظهور تقوة القبی الا اتالی. تفسیر قمریہ کے اشعار ہیں. اگر وہ واقعہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں تو بہت سارے علماء نے اس بات کا اعتراض بھی کیا اس بات پر کہ یہ آپ کے اشعار نہیں ہیں آپ کی طرف، لیکن اس میں جو باتیں ہیں زیادہ تر آپ کی طرف منسوب ہے، یعنی نثر میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہے اس کو نظم میں کیا گیا ہے. تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ فیصلے میں کرتا ہوں، بڑی بڑی مصیبتیں ٹالتا ہوں، پھر خزائن مبرم کو رد کرتا ہوں. جو آپ نے فرمایا اس کے بارے میں فرمایا کہ مبرم سے مراد وہی ہے جو مبرم سے متعلق، مبرم سے شبیہ ہے. شبیہ یعنی ملتی جلتی ہے. جو مبرم ہے حقیقی ہے وہ تو ہونے والی ہے، اس کو کوئی بھی نہیں ٹال سکتا، لیکن جو معلق ہے اور جو شبیہ مبرم ہے اس کو ٹالا جا سکتا ہے. معلق تو اولیاء اللہ ٹالتے ہیں، اور جو اولیاء اللہ کے سردار ہیں، خواص ہے، ان تک اس کی رسائی ہے شبیہ مبرم کی. اس کو آپ بھی سمجھنا ہے کہ یہ کبھی حل ہو ہی نہیں سکتا، وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے ان کی دعاؤں سے، ان کے تصرف سے. آگے آ رہی ہے شریف اور اسی کی نسبت حدیث میں ارشاد ہوا ہے ان الدعاء يرد الخباء بعد ما ابرم. دیکھیے ابرام کا لفظ لیا گیا یہاں پہ، بے شک دعا خزائے مبرم کو ٹال دیتی ہے. کنز العمال کی حدیث شریف ہے. بہت بڑا مجموعہ احادیث ہے کنز العمال. امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے المعتمد المستند کا حوالہ بھی دیا. اخرج ابو الشيخ في كتاب الثواب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من الدعاء فان الدعاء يرد القضاء المبرم. دعا کثرت سے کیا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دعا تم کثرت سے کیا کرو کیونکہ دعا قضائے مبرم کو بھی رد کر دیتی ہے. اور مسند الفردوس کی ایک روایت آپ یہاں لا رہے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے الدعاء جند من اجناد اللہ مجند يرد القضاء بعد ان يبرم. یہاں پہ بھی مبرم کی بات کی جا رہی ہے. دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، وہ قضا کو ٹال دیتی ہے بعد اس کے کہ وہ یقینی ہو چکی ہے. یعنی آدمی کی ہلاکت یقینی ہو چکی ہے، اس کا نقصان یقینی ہو چکا ہے، بس ایک اندھی کے اتنا بولتے ہیں چھوٹا سا تھوڑا سا باقی ہے، لیکن آدمی کی دعا آتی ہے آڑے جس کی وجہ سے وہ ہلاکت سے بچتا ہے. جیسے آپ مثال کے طور پہ کسی ایکسیڈنٹ کی مثال کو لے لیجیے، بالکل ایک لمحے کے فاصلے سے ایکسیڈنٹ سے آدمی بچ جاتا، ایک سیکنڈ میں آدمی بچ جاتا. اگر وہ ایک سیکنڈ میں وہ حرکت نہیں کرتا تھا، اپنا بچاؤ نہیں کرتا تھا تو وہ ہلاک ہو جاتا تھا. تو یہ جو چیزیں مصیبتیں ٹالتی ہے یہ آپ کی خود کی
نبی میں دعائیں ہوتی ہے اور اہل اللہ کی دعائیں ہوتی ہے اور ان کی نظر ہوتی ہے. تو یہاں پہ جو دعا خزائے مبرم کو ٹالتی ہے فرما رہے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ خزائے شبیہ و مبرم بولیں گے یا پھر معلق شبیہ و مبرم، تینوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے. اس کو یہاں سے نئے مسائل خزاء و قدر کے شروع. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. الحمد للہ.